رمضان المبارک کے آخری عشرے کی یہ بابرکت راتیں بہت قیمتی ہیں۔ یہ وہ لمحات ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا آخری عشرہ جہنم کی آگ سے نجات کا عشرہ ہے۔ سوچئے، اگر کسی انسان کو زندگی میں یہ مبارک دن اور راتیں مل جائیں مگر وہ پھر بھی ان کی قدر نہ کرے اور اپنی بخشش کا سامان نہ کر سکے تو اس سے بڑھ کر بدقسمتی اور کیا ہو سکتی ہے۔ انہی راتوں میں ایک عظیم رات ہے جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ لیلۃ القدر کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید میں اس کے بارے میں مکمل ایک سورت نازل ہوئی ہے۔ قرآن مجید میں اس مبارک رات کا ذکر مختلف مقامات پر آیا ہے۔ کہیں اسے لیلۃ القدر کہا گیا ہے اور کہیں لیلۃ المبارکہ یعنی بابرکت رات۔ در حقیقت یہ دونوں ایک ہی رات کے نام ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو ایک بابرکت رات میں نازل کیا۔ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ انسانوں کو خبردار کرتے ہیں، انہیں متوجہ کرتے ہیں کہ اے انسانوں، یہ دنیا کی زندگی ہی سب کچھ نہیں ہے۔ اصل زندگی تو وہ ہے جو موت کے بعد شروع ہونے والی ہے۔ اسی لیے انبیاء اور آسمانی کتابوں کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ انسان کو حقیقت سے آگاہ کیا جائے اور اسے اس کی آخرت کی طرف متوجہ کیا جائے۔ قرآن ہمیں یہی پیغام دیتا ہے کہ انسان اپنی زندگی کو سنوارے، اپنے اعمال کو درست کرے اور اللہ کی طرف رجوع کرے۔ اس مبارک رات کی ایک بڑی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں سال بھر کے اہم فیصلے طے کیے جاتے ہیں۔ گویا یہ رات پورے سال کے لیے ایک خاص موقع کی طرح ہوتی ہے جس میں آنے والے سال کے بہت سے معاملات کے فیصلے فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں۔ پھر فرشتوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق ان امور کو انجام دیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نظام کائنات کا حصہ ہے جہاں فرشتے اللہ کے حکم کے مطابق مختلف ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں۔ اسی عظیم رات میں قرآن مجید کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک نازل کیا گیا۔ یہ قرآن دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانیت کے لیے ایک عظیم رحمت ہے۔ یہ کتاب ہمیں ہدایت دیتی ہے، ہمیں سچائی کا راستہ دکھاتی ہے اور ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی کا طریقہ سکھاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا بھی ہے اور سب کچھ جاننے والا بھی۔ وہی آسمانوں اور زمین کا رب ہے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب اسی کا ہے۔ لیکن انسان اکثر اس حقیقت کو بھول جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ ہمارا اپنا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ہر چیز اللہ کی امانت ہے۔ یہ جسم، یہ ہاتھ، یہ آنکھیں، یہ زندگی سب اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، اور ایک دن ایسا بھی آئے گا جب اللہ ہم سے پوچھے گا کہ ہم نے ان نعمتوں کو کس طرح استعمال کیا۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ قیامت کے دن انسان کے اپنے اعضاء بھی اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ ہاتھ، پاؤں اور جسم کے دوسرے حصے اس بات کی گواہی دیں گے کہ انسان نے اپنی زندگی میں کیا اعمال کیے تھے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان بابرکت راتوں کی قدر کریں، اللہ سے معافی مانگیں اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں لیلۃ القدر کی برکتیں نصیب فرمائے اور ہماری عبادات کو قبول فرمائے۔ آمین۔